बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शुमाइला और सहर दोनों सहेलियां बचपन से ही एक साथ एक ही स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में तालीमी मदारिस तय कर रही थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के शोबाए तारीख के रिसर्च फील्ड में अपने अपने मौजू की तहकीक में मुनहमिक थीं। उनके शोबे की जानिब से हर साल एजुकेशनल टूर पर भी ले जाया जाता था। इस बार भी वो दोनों सहेलियां यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और दीगर तालिब इल्मों के साथ लखनऊ की तारीखी मकामात की तफरीह और तहकीक के गर्ज से अपने अपने घरों से अम्मी बाबा की दुआएं लेकर निकली। उनका ताल्लुक हैदराबाद से था। अपने शहर के अलावा दीगर कई शहरों की तफरीह वो कर चुकी थी, लेकिन लखनऊ शहर जाने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा था और वहां की तहजीब सकाफत से मुतालिक उन्होंने बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा था और वहां उन्हें 4 दिन गुजार के मुख्तलिफ तारीखी मकामात और तालीमी इदारे जाकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिससे उनकी तहकीकी काम में मजीद पुख्तगी पैदा होती। सभी 15 रिसर्च स्कॉलर्स बशमूल उन दोनों सहेलियों के और यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स सर इश्तियाक, सर फैसल और मैडम अंबरीन और उनके हमरा वो सभी इस सफर पर निकल पड़े। ट्रेन का उनका ये सफर दिलचस्प और खूबसूरत रहा और बिलाखिर एक यादगार सफर के इख्तिताम के बाद वो सभी लखनऊ के एक होटल में क़याम पसीर हुए। 6 लड़कियां मैडम अम्बरीन के साथ 3 मुख्तलिफ कमरों में शिफ्ट हो गईं और 9 लड़के सर इश्तियाक और सर फैसल के साथ 4 मुख्तलिफ कमरों में अपना अपना सामान सेट करने लगे। नहा धोकर वो सभी फ्रेश हुए और लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके वो सभी सैरो तफरीह को निकल गए। लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर था, जहाँ बहुत सी कदीम इमारतें और तालीमी दरसगाहें थीं, जिनमें से चुनिंदा जगह जो उनकी एजुकेशनल टूर की लिस्ट में शामिल थीं उन्हें वहां विजिट करनी थी। तकरीबन 3 दिनों तक वो सभी मुख्तलिफ तारीखी, तहजीबी और तालीमी इमारतों और उनकी खूबसूरत नक्शो निगार, उनके सने तामीर, तारीखी पस मंजर और दीगर चीज़ों को बारीकी से जायजा लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करते रहे। ये काम जितना मेहनत तलब था उतना ही दिलचस्प और तजस्सुस आमेज भी था। वो सभी बहुत मसरूर थे और एक जगह की छोटी छोटी सी चीज़ों को अपने फोन के कैमरे में महफूज करके यादगार बना रहे थे। फिर इन सभी ने लखनऊ की स्ट्रीट फूड्स का भी खूब लुत्फ उठाया। अब कल उनके टूर का आखिरी दिन था और कल के दिन उन्हें जिस जगह विजिट करनी थी वो बेगम कोठी थी। शुमाइला, सहर और उनकी 2 और यूनिवर्सिटी की क्लासमेट्स आमना और निदा होटल के कमरे में यकजा होकर बड़े तजस्सुस आमेज अंदाज में आपस में सर जोड़े कल की इस तारीखी इमारत की सैर और वहां की तहजीब व सकाफत और दीगर चीजों से मुतालिक प्लान कर रही थी कि कल उनका इस शहर में आखिरी दिन था और उन्हें ये दिन भी बाकी 3 दिनों की तरह बहुत यादगार बनाना था। वो सब बेगम कोठी का नाम सुनकर ही मसरूर होती जा रही थी और अपने अपने मोबाइल फोन पर उस जगह से मुतालिक जुज़वी मालूमात भी इकट्ठी कर रही थी ताकि कल वहां कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों का मुशाहिदा कर सकें। तभी आमना ने इन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। यार निदा, सहर और शुमाइला, देखो ना, ये फोटोग्राफ्स और ये डिटेल्स बेगम कोठी के बारे में हैं। वो सब भी आमना की हैरत ज़दा अंदाज पर मुतवज्जो हुई और सब की सब आमना के मोबाइल में झांकने लगी और वहाँ बेगम कोठी से मुतालिक जो मालूमात लिखी थी वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। लखनऊ के पुरस्कार मकामात में से एक था और वहाँ मुख्तलिफ मावराई मखलूक का बसेरा था और बहुत सारे लोगों ने वहाँ कुछ अजीब व गरीब और अनहोनी वाक़यात होते देखे थे। वो चारों सकते में आ गई, लेकिन फिर ये सोचकर कि वो अकेले कहाँ जा रही हैं, वो सभी ग्रुप्स में होंगे और फिर दीगर लोग भी तो वहाँ तफरीह की गर्ज से हर रोज़ आते रहते हैं और इस कोठी की खूबसूरती से मुतालिक भी बहुत सी बातें लिखी थी। वो सभी उस कोठी के बारे में ही बात करती करती नींद की आगोश में चली गई। सुबह हस्बे मामूल सब फ्रेश होकर तैयार हो गई। होटल की कैंटीन में सबने नाश्ता किया और अपनी अपनी फाइल और दीगर ज़रूरी अशिया उठाए वो सभी 18 लोगों का ग्रुप अपने बुक किए गए बस में सवार हो गए
शुमाइला के बाल बहुत घने और लंबे थे और अम्मी की जबरदस्त हिदायत थी कि वो हमा वक्त बालों की चुटिया बनाए रहे और खुद इसे भी खुले बालों से उलझन होती थी, इसीलिए सादा सी चोटी बनाए रखती। हालांकि कई बार सहर और दूसरी क्लासमेट्स ने उसे कहा था कि वो कभी तो अपने बाल खोले, क्योंकि खुले बालों में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी और ऐसा लगता था कि वो किसी रियासत की शहजादी हो। अपने दोस्तों की इस कदर तारीफ पर कभी कभी उसका दिल भी चाहता कि अपने लंबे मुलायम और काले बालों का आबशार खुला छोड़ दे और अक्सर आईने के सामने मुख्तलिफ खूबसूरत खुले बालों के हेयर स्टाइल भी बनाती रहती थी। लेकिन फिर अगर किसी तकरीबात या यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में जाना होता तो घूम फिर कर फिर वही सादा सी चोटी। अगरचे सादा सी चोटी में भी उसका हुस्न दुआश्ता होता। कल रात देर से सोने की वजह से सुबह उन्हें उठने में भी देर हो गई और फिर शुमाइला को बाल बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। उसकी दीगर क्लासमेट्स के बाल छोटे स्टेप कटिंग थे, इसीलिए वो फौरन बालों में ब्रश फेर कर तैयार हो गई और उससे तो अपने गीले बालों को सुखाने में ही सारा वक्त लग गया। मैडम और सर वक्त के बहुत पाबंद थे। सोनाचार उसने कैचर लगाकर ही बालों की पोनी बना ली और अब बस में उसके घने बालों का बोझ कैचर भी संभाल नहीं पा रहा था, सो बार बार उसकी पोनी ढलक रही थी। हेयर ब्रश उसने पर्स में ही डाल लिया था और सोचा कि बस में बालों की चोटी बना लेगी, लेकिन सर और क्लासमेट्स लड़कों की मौजूदगी में उसे पोनी खोलना मुनासिब महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उसकी परेशानी भांपते हुए सहर ने भी कहा कि तुम इन पर ध्यान मत दो, वैसे भी सब अपनी ही टीचर्स और क्लासमेट्स हैं, तो इतना झिझकने की क्या जरूरत है। लेकिन सहर की बातें भी शुमाइला को मुतमईन न कर सकी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद बिलाखिर उनका ग्रुप बेगम कोठी पहुंच गया। वहां और भी दूसरे लोग तफरीह के गर्ज से मौजूद थे। शुमाइला को अपने बालों की पोनी से कोफ्त महसूस हो रही थी, सो वो सबकी नजरें बचाकर अपने ग्रुप से दूर बेगम कोठी में कोई मुनासिब जगह तलाश करने में लगी, जहां वो लोगों की नजरों में आए बगैर झट से अपने बालों की चोटी बना ले, वरना उसका सारा ध्यान काम और तफरीह के बजाय अपनी पोनी में ही अटका रहेगा। सहर को वो इशारा करना चाहती थी, लेकिन उसे मैडम अम्बरीन टूर से मुतालिक चंद हिदायत दे रही थी, लिहाजा वो खुद ही तेज कदमों से चलती हुई बड़ी से आलीशान कोठी के अकबी हिस्से में, जहां बहुत सारे पेड़ और खुदरो पौधे उगे हुए थे, वहां पहुंच गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर जब पूरी तरह तसल्ली कर ली कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो एक घने पेड़ के नीचे बने पुराने तर्ज के खूबसूरत लेकिन बोसीदा बेंच पर बैठकर जल्दी जल्दी अपने खूबसूरत घने बालों का आबशार खोला और बैग में ब्रश तलाश करने लगी, लेकिन उसे हेयर ब्रश मिल ही नहीं रहा था। हालांकि उसने सुबह ही अपने पर्स में ब्रश रखा था। उसने इस बेंच पर अपना पूरा पर्स उलट दिया, मगर दूसरी अशिया मौजूद थी, हेयर ब्रश मौजूद नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे यानी पेड़ के दूसरे हिस्से पे नस्ब बेंच पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो तकरीबन उसी की तरह लिबास मलबूस किए थी और उसके बाल भी घने, खूबसूरत और रेशमी थे। लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो आगे बढ़कर उसे मुखातिब करना चाहती थी, तभी उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ी, जिसमें उसका हेयर ब्रश और साथ ही कैचर मौजूद था। उसने फौरन अपने बेंच की जानिब देखा, जहां उसने कुछ देर कबल ही कैचर रखा था, लेकिन अब वो वहां मौजूद नहीं था। उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई और जब दोबारा उसने पेड़ की दूसरी जानिब नजर की तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता एक पुरस्रार सी रोने और सिसकने की आवाज उसे सुनाई दी। खौफ के मारे उस पे कपकपी की कैफियत तारी हो गई। तभी पेड़ के ऊपर से उसका हेयर ब्रश और कैचर नीचे गिरा और उसने जूं ही निगाह पेड़ की जानिब उठाई, उसके औसान खता हो गए। वो लंबे बालों वाली लड़की जो उसकी हमशक्ल थी, पेड़ की शाख पे बैठी बेहद खौफनाक और डरौनी मुर्दा आंखों से उसे ही घूर रही थी। शुमाइला के गले से एक दिल खराश चीख नमूदार हुई और वो तकरीबन भागते हुए वहां से कोठी के अंदरूनी जानिब आ गई, क्योंकि वहां से उसे बहुत सारी आवाजें आती सुनाई दी थी और उसे लगा कि उसके ग्रुप के लोग वहीं मौजूद हैं। वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती रही, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटों का राज था। आवाज उसे अब भी आ रही थी, लेकिन कोई जीरू वहां मौजूद नहीं था। वो दिल ही दिल में अम्मी की नसीहत नजरअंदाज करने पे खुद को कोस रही थी और साथ ही साथ कुरानी आयात का विर्द भी करती जा रही थी। कोठी बाहर से जितनी शानदार थी,
اندر سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور وسیع و عریض تھی۔ اس نے جیسے تیسے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور سر پہ دوپٹے کو لپیٹ لیا۔ لمبی سی راہداری کے دونوں اطراف میں بہت سارے کمرے بنے تھے اور تمام کمروں کے دروازے مضبوط، آہنی اور خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے۔ ان کمروں، راہداری اور دیگر چیزوں کی نفاست اور کاریگری دیکھ کر وہ اتنی محو ہو گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ واقعے کو تقریباً بھول ہی گئی۔ ویسے بھی وہ فطرتاً بہادر واقع ہوئی تھی، اسی لیے اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی رات ان لوگوں نے اس جگہ کی پراسراریت سے متعلق پڑھا تھا، اور ایسی قدیم عمارات میں اس طرح کی مخلوقات کا ہونا بھی فطری بات ہے۔ یہ سوچ کر وہ کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر سحر پہ پڑی، جو ایک کمرے کے دروازے کو واک کرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے سحر کو کئی آوازیں دی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے سحر تک اس کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہو، حالانکہ سحر اس سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہی موجود تھی۔ ایک کمرے کے دروازے میں داخل ہو رہی تھی کہ اسے لگا کہیں ان ماورائی مخلوق جن کا یہاں بسیرا ہے وہ سحر کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے وہ فوراً اسے پیشتر بھاگتی ہوئی اسی کمرے کے دروازے کو کراس کر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اسے پھر سے کسی کے سسکنے اور رونے کی آوازیں سنائی دی۔ سحر، سحر، تم کہاں ہو؟ اس نے بلند آواز سے سحر کو پکارنا شروع کیا، اور تبھی اچانک پل میں کمرے میں نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی کا سیلاب امٹ پڑا۔ سحر سامنے ہی ایک بہت خوبصورت سنگھار میز پر بیٹھی آئینے میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے پرانی بیگمات کی طرح بہت ہی قیمتی زرق برق کا لباس پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں بھاری بھاری سونے کی چوڑیاں، کانوں میں قیمتی جھمکے اور ماتھے پہ جڑاؤ مانگ ٹیکا لگائے وہ آئینے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد کئی دوسری لڑکیاں بھی اسی کی طرح خوبصورت لباس سے بتن کیے بڑی بڑی سیاہ اور گہری آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ کمرے کے وسط میں ایک جہازی سائز کا سندل کی لکڑی سے بنا منقش پلنگ تھا، جس کے چاروں طرف سفید اور سنہرے ریشمی کپڑوں کے پردے لگے تھے، اور ان پہ ہم رنگ سفید اور سنہرے دھاگوں سے کڑھائی کا نفیس کام تھا۔ پردوں کی اوٹ سے پلنگ پہ کسی دوشیزہ کی جھلک دکھ رہی تھی، جو بہت ہی بھاری کامدار سرخ رنگ کے لباس میں پلنگ پر شاہانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ شمائلہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ اتنے خوبصورت کمرے میں اس کی سجاوٹ اور ان لڑکیوں کو جو کسی شہزادی کی طرح سجی سنوری تھی دیکھ کر کسی ٹرانس، کسی کیفیت میں یہ بھول گئی کہ کل رات ہی اس نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ بیگم کوٹھی کے اندر جانا منع ہے اور وہ کافی عرصے سے بند پڑی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلنگ کی جانب بڑھ رہی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ اتنے خوبصورت پلنگ پر موجود یہ خوبصورت ہستی آخر ہے کون۔ تبھی سحر کی دھیمی لیکن کسی حد تک ڈراؤنی آواز اس کے کانوں میں گونجی، شمائلہ، یہاں آؤ نا، میرے پاس، میرے بالوں میں یہ گجرا تو لگا دو۔ سحر اس کی جانب گھومے بغیر اسی طرح آئینے کے سامنے بیٹھی اسے اپنے پاس بلانے لگی، اور وہ جو پلنگ میں بیٹھی لڑکی کو دیکھنے کی خواہش مند تھی، سحر کی پکار پہ بے ساختہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ اور جب اس نے خود کا عکس آئینے میں دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئی۔ اس کے بال کھلے تھے، ماتھے پہ طلائی جھومر، کانوں میں بھاری آویزے اور گلے میں منقش ہار۔ اس کے کپڑے بھی سرخ رنگ کے بہت ہی بھاری اور قیمتی تھے۔ وہ اپنا اتنا خوبصورت پیکر دیکھ کر پلک جھپکانا بھول گئی، اور جو ہی اس نے اپنے کپڑوں کی جانب نگاہ کی تو وہ ویسے ہی سادہ سی شلوار قمیص پہ سفید دوپٹہ تھا جو وہ ہوٹل سے پہن کر نکلی تھی۔ اور جب دوبارہ اس نے آئینے پر نگاہ ڈالی تو خود کو کسی شہزادی کے روپ میں پایا۔ تبھی اسے آئینے میں ہی پلنگ سے وہ سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گھونگھٹ تھا، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تو آہستگی سے اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا، اور وہ لڑکی، وہ تو خود شمائلہ کا عکس ہی تھا جو آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے اپنے موبائل پہ سحر کی کال آتی دکھائی دی۔ وہ حیرانی سے سامنے سنگھار میز پر بیٹھی سحر کو دیکھنے لگی، جو ابھی بھی پراسرار ہنسی کے ساتھ خود کو سنوارنے اور اسے ہی گھورنے میں لگی تھی۔ اس کے قدم خوف کے مارے زمین میں جم گئے۔ اس نے فوراً فون ریسیو کیا۔
دوسری جانب سے سحر کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے. کافی دیر سے وہ سب اس کے لیے پریشان ہیں اور شمائلہ کافی کوششوں کے بعد بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی. اپنی آواز اسے اپنے گلے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے بعد آئینے پہ جب اس کی نظر پڑی تو وہاں ایک انتہائی خوفناک چہرے والی لڑکی اس کے دائیں جانب کھڑی دکھی. سحر اور وہ سبھی لڑکیاں جو خوبصورت لباس پہنے تھیں سب کی سب مکروہ چہرے کے ساتھ خون آلودہ قمیص پہنے پراسراریت سے رونے اور سسکنے لگیں اور وہ کمرہ جو نہایت ہی خوبصورتی سے آراستہ تھا وہ بھی بھوتیا جگہ معلوم ہونے لگا. در و دیوار شکستہ ہو گئے. ہر طرف مکڑی کے جالے اور دھول گرد کا انبار تھا. اتنی غلیظ بدبو تھی کہ شمائلہ کو سانس لینا دوبر ہونے لگا اور وہ اس کی ہمشکل لڑکی جس کا چہرہ انتہائی کری ہو چکا تھا وہ اپنی ہولناک آنکھوں سے دیکھتی دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی اور شمائلہ برف کی سل کے مانند ٹھنڈی اور ساکت ہو گئی. اس کا دماغ معاف ہونے لگا. وہ چکرا کر بے ہوش ہو گئی. سحر، اس کی کلاس میٹس اور ٹیچرز بری طرح پریشان تھے کہ آخر شمائلہ کہاں چلی گئی. سحر نے اپنے فون پر شمائلہ کی لوکیشن چیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بیگم کوٹھی کے اندرونی حصے کا سگنل دینے لگا. سحر، آمنہ اور ندا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے میڈم امبرین سے گویا ہوئی. میم، شمائلہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں ہے کیونکہ لوکیشن وہی کی دکھ رہی ہے. میڈم امبرین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوٹھی کا اندرونی حصہ تو ایک زمانے سے بند پڑا ہے اور وہاں جانا بھی منع ہے. پھر شمائلہ اندر کیسے چلی گئی؟ میڈم، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا شمائلہ اندر کب اور کیسے گئی، لیکن کل رات ہم لوگوں نے اس کوٹھی کے بارے میں انٹرنیٹ پر دیکھا تھا. یہاں ماورائی مخلوق کا بسیرا ہے. آمنہ نے دھیمے لہجے میں میڈم امبرین کو بتایا. میڈم امبرین نے خفگی سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے ڈانٹا کہ تم سب پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہو کر یہ کیا بھوت اور ماورائی مخلوق کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ ساری باتیں افواہیں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا کر کے شہرت اور مقبولیت حاصل کی جائے. خیر، تم چاروں میرے ساتھ چلو، میں یہاں کے نگراں سے بات کر کے اندرونی حصے کی طرف جانے کی اجازت مانگتی ہوں. ابھی میڈم امبرین اور وہ سب اسی سلسلے میں بات کر ہی رہے تھے کہ دور سے شمائلہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ان کی جانب آتی دکھائی دی اور وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھی. لیکن جو ہی وہ سب شمائلہ کے قریب پہنچی وہ پھر سے بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ میڈم امبرین اور سحر نے جلدی سے اسے تھام لیا. شمائلہ کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور اسے بہت تیز بخار تھا. میڈم امبرین نے فوراً دوسری ٹیچرز اور ریسرچ اسکالرز کو اطلاع دی کہ یہ ٹور یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے کیونکہ شمائلہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے اور اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ سبھی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. ہوٹل پہنچ کر سر اشتیاق نے ڈاکٹر کو بلوا لیا. ڈاکٹر نے شمائلہ کا چیک اپ کے بعد کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس کسی چیز سے ڈر یا خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے ایک دن وہ ریسٹ کرے. شمائلہ کی طبیعت کے پیش نظر میڈم امبرین، سر اشتیاق اور سحر، ندا اور آمنہ ایک دن کے لیے وہیں رک گئے اور باقی اسٹوڈنٹس سر فیصل کے ہمراہ واپسی کے لیے نکل گئے. شمائلہ اور سحر ایک ہی کمرے میں سوئی تھی. تبھی دیر رات کسی کی سسکیوں سے سحر کی آنکھ کھلی. اس نے بیڈ کے بائیں جانب نگاہ کی جہاں شمائلہ سوئی تھی، لیکن وہ جگہ خالی تھی. اس نے فکر مندی سے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے پہ دستک دی جہاں سے پانی گرنے اور کسی کے رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی. شمائلہ، شمائلہ، تم ٹھیک ہو؟ سحر تشویش زدہ سی دروازہ بجانے لگی. تبھی ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. سحر اچھمبے سے خالی دروازے کو تکنے لگی. پھر زور زور سے شور سے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز باتھ روم کے اندر سے آتی سنائی دی. سحر آہستگی کے ساتھ باتھ روم میں داخل ہوئی. واش بیسن کے پاس سرخ جوڑے میں ملبوس شمائلہ قیمتی زیورات سے آراستہ لمبے کھلے بالوں کے ساتھ پرانی مغل دور کی شہزادی لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھی. واش بیسن کے آئینے میں شمائلہ کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھ کر سحر ساکت سی ہو گئی. اس نے دھیمے سے اسے آواز دی، شمائلہ، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی. تبھی تیز آواز کے ساتھ دروازہ بری طرح بند ہوا اور سحر پہ لرزے کی کیفیت طاری ہونے لگی. وہ سمجھ گئی کہ یہ شمائلہ نہیں بلکہ شمائلہ کے جسم میں کوئی اور ہی وارث ہے، ورنہ شمائلہ
اس ایجوکیشنل ٹور میں ایسے قیمتی زرق برق والے کپڑے اور بھاری زیورات کیوں کر پہن کر آئے گی؟ اور ساتھ ہی وہ مسلسل رو بھی رہی تھی، لیکن اس کی خود کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی شمائلہ اس کی جانب گھومی اور سست قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف پھیلا کر، جس پر مہندی کے خوبصورت گل بوٹے بنے ہوئے تھے، دکھا کر ڈراؤنی اور پراسرار آواز میں رونے لگی۔ سحر کے جسم میں خون منجمد ہونے لگا اور اچانک اسے شمائلہ کی سفید رنگت والی نازک مخروطی انگلیوں کے ناخن عجیب سے ٹیڑھے میڑھے اور بدحیت دکھنے لگے، اور ایک عجیب سی ناگوار بدبو اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی، اور وہ خوف کے مارے شمائلہ کا چہرہ دیکھتے ہی سکتے میں آ گئی۔ انتہائی ڈراؤنی اور مکروہ چہرے کے ساتھ شمائلہ خون آلود قمیص پہنے، ہاتھوں میں مہندی کی جگہ خون کے دھبے لگے، تیز آواز سے بین کرنے لگی، اور اس کی اتنی ہیبت ناک چہرے اور بین سے سحر چیختے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی اور میڈم امبرین کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ میڈم امبرین سحر کی رونے اور مسلسل دروازہ بجانے کی آواز سے بیدار ہوئیں اور فکر مندی سے دروازہ کھولا، اور سحر کو پریشان حالت میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ سحر نے روتے ہوئے شمائلہ کی بابت ساری باتیں میڈم امبرین کے گوش گزار کی، اور میڈم امبرین فکر مندی سے سحر کے ہمراہ ان کے کمرے میں گئیں، لیکن شمائلہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی ان کی نظر کھڑکی سے باہر راستے پر پڑی، جہاں رات کے اس پہر شمائلہ کھلے بالوں کے ساتھ سڑک پہ بے ترتیب ہولیے کے ساتھ جاتی دکھائی دی۔ میڈم امبرین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی سر اشتیاق کو جگایا اور انہیں اور سحر کو ساتھ لیے باہر شمائلہ کو ڈھونڈنے کے غرض سے نکل پڑی، لیکن سنسان راستے پر شمائلہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ سبھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اگر کچھ 19-20 ہو گیا تو وہ شمائلہ کے گھر والوں اور یونیورسٹی میں کیا جواب دیں گی؟ انہوں نے فوراً ٹیکسی کی اور دھیرے دھیرے دونوں اطراف کی سڑکوں پر طائرانہ نگاہ دوڑانے لگی۔ تبھی سحر کی نظر شمائلہ پر پڑی، جو بیگم کوٹھی والے راستے کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے میڈم اور سر کو آگاہ کیا اور انہوں نے ڈرائیور سے کہہ کر ٹیکسی کا رخ اسی راستے کی طرف موڑ دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے حیرت اور خوف کے عالم میں کہا کہ میڈم، رات کے اس پہر اس راستے کی جانب جانا درست نہیں، کیونکہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے اور وہاں آپ لوگوں کو کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میڈم، سر اور سحر نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور کہا کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی طبیعت اچانک وہاں جا کر بگڑ گئی ہے، اور وہ کل سے ہی بہت تیز بخار میں تھی اور کچھ دیر قبل ہی کمرے سے بے خودی کی کیفیت میں باہر نکل گئی ہے، اور ابھی بیگم کوٹھی کے راستے میں جاتی دکھائی دی ہے۔ آخر بیگم کوٹھی میں ایسا کیا ہے جو وہ آسیب زدہ مشہور ہو گیا؟ ذرا تفصیل سے ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پوری بات سننے کے بعد تحمل سے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ بچی کا معاملہ ہے اس لیے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ دراصل یہ کوٹھی مغلوں کے دور میں بنی تھی اور یہاں مغل بیگمات اور شہزادیاں رہا کرتی تھی۔ جنگ آزادی کے وقت اس کوٹھی میں کسی مغل دوشیزہ کی شادی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، لیکن اچانک ہی جنگ آزادی کے سبب ماحول خراب ہو گیا اور یہاں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی، اور انگریزوں نے ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو کر بیگمات اور شہزادیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کافی دنوں تک ان سب کی لاشیں وہاں سڑتی رہیں اور بالآخر اس کوٹھی کے تہہ خانے میں انگریزوں نے انہیں دفن کروا دیا۔ تب سے ہی وہاں عجیب سی پراسراریت اور عجیب الخلقت مخلوق کا بسیرا رہنے لگا۔ وہاں سے عجیب و غریب رونے اور سسکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ناگوار بدبو سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سی انہونی واقعات کے پیش نظر کوٹھی کے اندرونی حصوں کو ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا ہے۔ میں ایک بہت اچھے بزرگ کو جانتا ہوں، میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے میرے ساتھ وہاں چلیں، انہیں ساری صورتحال بتا کر ان کے ساتھ ہی ہم بیگم کوٹھی میں جائیں، اور انشاءاللہ ان کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے اور دعا میں بہت تاثیر ہے، آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ٹیکسی ڈرائیور عبد الرحیم، جو کہ ادھیڑ عمر شخص تھا، ان کے لیے واقعی رحمت بن کر آیا تھا۔ شمائلہ اور باقی لڑکیوں کے گھر والوں کو میڈم امبرین نے شمائلہ کے بخار اور طبیعت خرابی کے باعث 1-2 دن تاخیر سے واپسی کے متعلق بتا دیا تھا۔ اب اگر وہ لوگ کل پرسوں تک وہاں نہیں پہنچے تو بات بگڑ سکتی ہے، کیونکہ شمائلہ کے والدین بہت
زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن میڈم امبرین نے انہیں تسلی دی اور یقین دلایا کہ شمائلہ کو موسمی بخار ہے، اسی لیے فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں۔ بس سفر میں دشواری اور شمائلہ کے آرام کے پیش نظر انہوں نے 1-2 دن کے لیے یہاں رکنا مناسب سمجھا۔ ٹیکسی ڈرائیور عبدالرحیم کے بتائے پتے پر پہنچ کر وہ سبھی ٹیکسی میں ہی بیٹھے رہے اور عبدالرحیم ٹیکسی کا دروازہ کھول کر سامنے بنے چھوٹے سے مکان میں داخل ہو گیا اور تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ ایک سفید شلوار قمیص میں ملبوس باریش بزرگ کے ہمراہ واپس آیا۔ ان تینوں نے بزرگ کو سلام کیا اور انہوں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے گویا ہوئے، میرا نام اکرام الحق ہے اور عبدالرحیم صاحب نے آپ لوگوں کی پریشانی سے متعلق ساری باتیں مجھے بتائی ہیں۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، خدا کے کلام میں بہت طاقت ہے، آپ کی بچی بحفظ و امان اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹیکسی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سر اشتیاق، میڈم امبرین اور سحر کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر سوار ہو گئے اور 5 لوگوں کا یہ قافلہ بیگم کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ بیگم کوٹھی کے دروازے پر پہنچ کر وہ سبھی ٹیکسی سے نیچے اترے۔ وہ لوگ سست قدموں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے بزرگ اکرام الحق تھے اور وہ بلند آواز میں قرآنی سورت کا ورد کرنے لگے۔ اندر سناٹوں کا راج تھا اور پوری کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہواؤں کی سرسراہٹ سے بلند و بالا پیڑ کے پتے کھڑکھڑا رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو رہی تھی۔ تبھی اونچے اور گھنے پیڑ سے ایک عقاب کی جسامت کا چمگادڑ ان کے قریب سے اڑتے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے میں کہیں گم ہو گیا اور ایک گھٹی ہوئی چیخ سحر اور میڈم امبرین کے گلے سے نمودار ہوئی اور ساتھ ہی سر اشتیاق اور عبدالرحیم بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اکرام الحق صاحب نے انہیں کہا کہ گھبرائیں نہیں، ایسی پرانی عمارتوں میں چمگادڑیں اپنا آشیانہ بنا ہی لیتی ہیں، آپ لوگ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور اللہ پہ قوی یقین کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بزرگ عالم کی بات سن کر ان سب کی ڈھارس بندھی۔ موبائل ٹارچ کی روشنی میں وہ سب کوٹھی کے اندرونی حصوں میں پہنچ گئے۔ کوٹھی کے درمیان میں راہداری بنی تھی اور دونوں طرف بہت سارے کمرے تھے۔ راہداری کے درمیان اکرام الحق صاحب کھڑے ہو کر بلند آواز میں ورد کرنے لگے اور ہر کمرے سے رونے اور چیخنے کی ڈرونی آوازیں آنے لگیں اور وہ سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جتنی آیات اور سورت یاد تھی زیر لب تیزی سے پڑھنے لگے۔ ہر کمرے کے دروازے کے نیچے سے خون کی لکیریں بہتی دکھائی دینے لگی اور دھیرے دھیرے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور خوبصورت ملبوسات زیب تن کیے بیگمات اور دوشیزائیں پتھرائی آنکھوں سے ان کی جانب بڑھنے لگیں۔ اکرام الحق صاحب نے سبھی کو اس سخت تاکید کر دی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور نہ ہی ان افرید پہ توجہ دے، بلکہ خاموشی سے قرآنی سورت کا ورد کرتے رہیں۔ سحر، میڈم امبرین، سر اشتیاق اور عبدالرحیم زمین پہ اپنے قدم مضبوطی سے جمائے تھے۔ دل و دماغ پہ یہ بھیانک آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، لیکن شمائلہ کی زندگی کی خاطر وہ سب اپنے ڈر پہ قابو پائے کانپتے جسموں کے ساتھ ورد میں منہمک ہو گئے۔ دفتن وہ سبھی خوش لباس بیگمات اور دوشیزائیں مکروہ اور ہیبت ناک چہروں میں بدل گئیں۔ وہ سبھی خون آلودہ کپڑے پہنے زخم خوردہ سی منحوس آوازوں میں چیخنے اور تڑپنے لگی اور انتہائی غلیظ بدبو ان کے سبھی جسم سے آنے لگی اور شمائلہ بھی ایک کمرے سے اسی دلہن کے لباس میں باہر آئی اور راہداری کے بیچوں بیچ بیٹھ کر زار و قطار آواز میں رونے لگی۔ سحر، میڈم امبرین اور سر اشتیاق شمائلہ کی حالت پہ بے چین ہو گئے۔ اکرام الحق صاحب نے اس پہ آگے بڑھ کر پھونک ماری اور مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ شمائلہ بھاری اور بھیانک آواز میں چیخنے لگی، اس کے کپڑے اور جسم سے خون رسنے لگا۔ اکرام الحق صاحب شمائلہ کے قریب بیٹھ گئے اور اسے تیز آواز میں مخاطب کر کے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو فوراً شمائلہ کے جسم کو چھوڑ دو، یہ بے قصور بچی ہے، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اسی لیے تم بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو۔ شمائلہ ایک جھٹکے کے ساتھ بھاری آواز میں کہنے لگی کہ میں صادقہ ہوں، میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ اتنا غلط ہوا؟ میری شادی کی ڈولی اٹھنے کے بجائے ہماری کوٹھی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، میرے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ چڑھنے کے بجائے خون کے دھبے لگا دیے گئے، میں سرخ جوڑے میں دلہن بننے کے بجائے خون کے سرخ رنگوں سے نہلا دی گئی، میری اور دوسری لڑکیوں کی عزت تار تار کی گئی،
तब तुम सब कहाँ थे? वैसे भी मैं इसके घर नहीं गई, इस पे हावी नहीं हुई, ये मेरी कोठी में आई थी। अब मेरी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई वो मैं इसके जरिए पूरी करूंगी। ये कहते हुए शुमाइला फिर बैन करने लगी। इकरामुल हक साहब ने नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में शुमाइला में मौजूद अफरीद से मुखातिब होते हुए कहा कि देखो सादिका, तुम्हारे और इस कोठी के मकी के साथ जो सानेहा रूनुमा हुआ वो वाकई गलत और काबिल मजम्मत है, लेकिन उस हादसे को हुए काफी अरसा बीत गया और ये तारीख का एक बाब बन चुका है। तुम लोगों के साथ ज्यादती करने वाले खुद मनो मट्टी तले सोए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी मुसलमान हो और इस अकीदे पे यकीन रखती हो कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुनसिफ है और वो तुम लोगों के साथ होने वाली एक एक ज्यादती का रोज़े हशर उन सब से हिसाब लेगा। इसीलिए तुम उस बच्ची को तकलीफ पहुंचाकर अपनी आखिरत खराब मत करो, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मासूम और बेगुनाह है। इससे अगर कोई गलती हुई भी है तो मुआफ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ करने वालों को पसंद करता है। और मैं तुम्हारे और इस कोठी के मकी के हक में दुआएं करूंगा कि तुम लोगों को इंसाफ मिले और तुम्हारी रूहों को करार मिले। इकरामुल हक साहब की नरमियत और मोहब्बत से कही बात के असर से शुमाइला गुनूदगी की कैफियत में चली गई। इसके बाद इकरामुल हक साहब ने उसकी पेशानी पे कोई तावीज़ उंगलियों की पोरों से रखा और आब जमजम का छिड़काव उस पे किया और कुरानी वज़ाइफ पढ़कर दम करने लगे। दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान कानों में सुनाई देने लगी और शुमाइला भी धीरे धीरे बेदार होने लगी। रोने और सिसकने की सारी आवाज़ें मादूम हो गई और माहौल पे एक पुरसुकून फिजा छा गई। शुमाइला मुजमहल से उठकर हैरत और इस्तजाब से सहर और उन चारों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। सहर और मैडम अम्बरीन ने बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। इकरामुल हक साहब ने कहा कि अब सब ठीक है, आप लोग बच्ची को लेकर जल्दी वापसी के लिए रवाना हो जाएं। मैडम अम्बरीन और सर इश्तियाक ने इकरामुल हक साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए उनका मुआवजा अदा करने की कोशिश की तो उन्होंने नर्म मुस्कुराहट के साथ ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि वो ये काम हुकूकुल इबाद और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए करते हैं, ना कि माल दौलत की तलब के लिए। शुमाइला, सहर और इन सभी ने उस नेक सिफ्त बुजुर्ग और टैक्सी ड्राइवर अब्दुल रहीम का दिल से शुक्रिया अदा किया और वापस उसी टैक्सी में बैठकर होटल की राह ली। होटल पहुंचकर उन्होंने अब्दुल रहीम साहब का फिर से शुक्रिया अदा किया। शुमाइला का बुखार भी उतर गया और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। निदार आमना को उन्होंने ये कहकर मुतमईन कर दिया कि रात शुमाइला का बुखार तेज हो गया था, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। अब शुमाइला बेहतर थी, इसीलिए वो सब शाम की फ्लाइट से रवाना हो गए। घर पहुंचते पे शुमाइला के वालिदैन ने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा किया। उनकी बच्ची बखैर आफियत अपने घर पहुंच गई। ये सारा वाक़या सहर, मैडम अम्बरीन और सर इश्तियाक के दरमियान ही रहा, क्योंकि बात लड़की की थी और ज़माने वालों को बस बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। और शुमाइला के वालिदैन से भी इस बात को पोशीदा ही रखा गया कि अब हालात बेहतर थे। शुमाइला ने टूर के आखिरी दिन अपने साथ होने वाले गैर मामूली सानेहात का तस्करा जब सहर से किया तो उसने सारी बातें शुमाइला को बता दी और उन दोनों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो अब उन अफरीद से महफूज थी। आज शुमाइला बहुत खुश थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। उसने भारी कामदार लहंगा जेबतन कर रखा था। जड़ाऊ हार और दीगर कीमती जेवरात पहनाकर सहर उसे तैयार कर रही थी। तभी उसकी दूसरी सहेलियां भी कमरे में दाखिल हुईं। उसका बेपनाह हुस्न और उस पे भारी खूबसूरत कपड़े और जेवरात ने उसे और भी हसीन बना दिया था। उसके खूबसूरत सरापे को देखकर वो सभी उसकी बलाएं लेती हुई कहने लगी, शुमाइला तुम तो कोई मुगल शहजादी लग रही हो। और शुमाइला और सहर के मुस्कुराते लब अचानक साकित हो गए। तभी शुमाइला की अम्मी कमरे में एक भारी पैकेट लिए दाखिल हुई और शुमाइला को मुखातिब करते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारी किसी सहेली ने लखनऊ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा भिजवाया है। शुमाइला और सहर हैरत से दंग रह गईं, क्योंकि लखनऊ में तो उनकी कोई दोस्त थी ही नहीं, बस डरावनी यादें थी। शुमाइला की अम्मी और दीगर सहेलियां इश्तियाक से वहीं बैठ गईं कि आखिर इतने खूबसूरत से पैकेट में क्या तोहफा हो सकता है। और पैकेट पे तो भेजने वाले के नाम की जगह एक सहेली लिखा था। शुमाइला ने जो ही पैकेट खोला, अंदर से सुर्ख रंग का वही खूबसूरत शादी का जोड़ा जो उस दिन शुमाइला ने पलंग पर बैठी उस लड़की को पहने देखा था और शहर के बाथरूम में वॉश बेसिन के करीब शुमाइला को पहने देखा था, और साथ ही उसमें वो तमाम जेवरात भी मौजूद थे
جو اس لڑکی نے پہنے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ رکھا تھا جس میں خوبصورت خوش خطی میں جلی حروف کے ساتھ اردو زبان میں لکھا تھا، میری ادھوری خواہشات کی تکمیل کے لیے تمہارا بے حد شکریہ، اور اس خوشی کے موقع پر میری جانب سے تمہیں ڈھیروں مبارکباد، ہمیشہ شاد رہو، آباد رہو، میری طرف سے یہ تحفہ تمہاری نظر، ایک سہیلی، صادقہ۔ خط پڑھ کر شمائلہ اور سحر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شمائلہ کی امی اور دیگر سہیلیاں اتنا قیمتی تحفہ دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ شمائلہ اس بھاری قیمتی کپڑے اور زیورات کے ساتھ جو صادقہ نے تحفے میں بھجوایا تھا تیار ہو گئی اور اپنی شادی کا جوڑا اور زیورات بیڈ کے کنارے رکھ دیے۔ سحر بھی تیاری میں اس کی مدد کرنے لگی، اور جب آئینے میں شمائلہ نے اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنے خوبصورت عکس کے ساتھ ہی وہاں کھڑکی کے قریب ہو بہو اپنی ہم شکل اور ہم لباس لڑکی کھڑی مسکراتی دکھائی دی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی بلائیں لیتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ شمائلہ اور سحر نے سورہ فاتحہ پڑھ کر صادقہ اور اس کوٹھی کے مکینوں کے لیے دعائیں خیر کی اور اپنی سہیلیوں سنگ میرج ہال جانے کے لیے نکل گئیں۔ ان سبھی کے کمرے سے نکلنے کے بعد آئینے میں صادقہ کا کریہ چہرہ خون آلود قمیص پہنے پھر سے سسکنے لگا، اور وہ آئینے سے باہر نکل کر شمائلہ کی شادی کے خوبصورت جوڑے جو وہ تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر رکھ کر گئی تھی اس پہ اپنے ڈراونے لمبے بھیانک ناخن والے ہاتھ پھیرنے لگی، اور اسے پہن کر وہ آئینے کے سامنے پراسراریت سے مسکرانے لگی، اور آئینے میں بیگم کوٹھی کے سارے مکین صادقہ کی شادی میں شامل ہونے پہنچ گئیں، اور وہ سب دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر کمرے کی محب سناٹے میں رقص کرنے لگی، اور چار سو ایک ناگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔